آپ کبھی ایسے سوئے ہیں کہ آنکھیں کھلی ہوں، ہوش بھی ہو مگر جسم ہلے نہ، سانس رک سی جائے، دل تیزی سے دھڑک رہا ہو اور محسوس ہو کہ کوئی موجود ہے لیکن نظر نہ آئے؟ کیا آپ کبھی اس صورت میں تھے کہ کوئی چھاتی پر یا سینے پر بیٹھ گیا ہو، جسم کو نچوڑ رہا ہو اور آپ کچھ کر ہی نہ سکیں؟ اگر ہاں تو ممکن ہے کہ آپ نے الکبوس کا تجربہ کیا ہو، وہ پرسرار جن جو انسان کو نیند کے دوران پکڑتا ہے۔ سائنس کے مطابق سلیپ پیرالسس ایک ایسی حالت ہے جو نیند اور جاگنے کے درمیان ہوتی ہے، جب انسان کا ذہن جاگ چکا ہوتا ہے لیکن جسم ابھی نیند میں ہوتا ہے۔ اس حالت میں آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، ہوش بھی ہوتا ہے مگر جسم بالکل ہل نہیں سکتا۔ کبھی کبھی ہیلوسینیشن بھی ہوتی ہیں، دیکھنا سننا جو اصل میں نہیں ہوتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہیلوسینیشن کا شیپ اکثر ایک ہی کیوں ہوتی ہے؟ ایک سیاہ سایہ، کوئی بھوت، کوئی عورت یا چھوٹی شکل، یا کوئی سینے پر بیٹھ کر گھٹن پیدا کرنے والی مخلوق؟ کیا یہ صرف ذہنی خلل ہے یا کچھ اور؟ اسلام کی روشنی میں انسان دو طرح کی مخلوقات کے درمیان ہے: انسان، جنات۔ جنات وہ مخلوق ہیں جو ہمارے آس پاس موجود ہیں مگر ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ قرآن میں سورہ الجن اور کئی اور جگہوں پر ان کا ذکر ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، جب نیند میں انسان بالکل بے حس و بے حرکت ہوتا ہے تو کیا یہ جنات کا وقت ہوتا ہے اس پر اثر ڈالنے کا؟ الکبوس ایک ایسی ٹرم ہے جو عربک اور اسلامک کلچر میں یوز ہوتی ہے۔ کبوس کا مطلب ہے خوفناک، دباؤ ڈالنے والا۔ عرب لوگ اسے ایک جن سمجھتے ہیں جو صرف نیند کے وقت آتا ہے۔ وہ انسان کے سینے پر بیٹھتا ہے، اسے گھٹن محسوس ہوتی ہے اور ہل نہیں سکتا۔ حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ کبوس اصل میں ایک شیطانی جن ہوتا ہے جو انسان کے جسم میں داخل ہو کر اسے پکڑتا ہے جب وہ کمزور یا غافل ہوتا ہے۔ لوگوں کے مطابق جو الکبوس کا شکار ہوتے ہیں وہ اکثر یہ چیزیں محسوس کرتے ہیں: سینے پر بوجھ، ایسا لگتا ہے کہ کوئی بیٹھ گیا ہے، سانس رک سی جاتی ہے، گھٹن اور پینک، کسی کے ہونے کا احساس، آواز یا سایہ محسوس ہوتا ہے، ہل نہیں سکتے، جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، ڈرانے چہرے نظر آتے ہیں، عجیب شکلیں یا آوازیں، نیند ٹوٹنے کے بعد بہت تھکاوٹ اور گھبراہٹ۔ یہ تمام علامات سائنس میں ریم سلیپ ڈسٹربنس کہہ کر ٹال دی جاتی ہیں، لیکن اسلام یہ بتاتا ہے کہ جب انسان کسی برائی، کمزوری یا غفلت میں ہو تو جن کا اثر بڑھ جاتا ہے۔ اسلام نے نیند سے پہلے کچھ اہم عمل سکھائے ہیں: آیت الکرسی کا پڑھنا۔ حدیث: جو شخص آیت الکرسی سونے سے پہلے پڑھتا ہے، اللہ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے اس کی حفاظت کے لیے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت۔ وضو کر کے سونا۔ قبلہ کی طرف منہ کر کے سونا۔ 3 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا۔ یہ سب عمل انسان کو الکبوس اور شیطانی اثرات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ الکبوس کا شکار کون بنتا ہے؟ وہ لوگ جو نماز سے غافل ہیں، جن کو غسل اور طہارت کا خیال نہیں، ٹی وی اور فون پر حرام کنٹینٹ دیکھنے والے، گھر میں سورہ بقرہ نہیں پڑھتے، جن کے گھر یا بیڈ روم میں تصویریں لٹکی ہوتی ہیں، مینٹل سٹریس، ڈپریشن یا انزائٹی کے شکار لوگ۔ شیطان ہمیشہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہے جو کمزور ایمان اور بے شمار غم میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ ایک حقیقی واقعہ الکبوس کا اثر۔ کراچی کا ایک نوجوان علی ہر رات نیند میں ایسی حالت سے گزرتا کہ وہ چیخ نہیں سکتا تھا، ہل نہیں سکتا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے سینے پر بیٹھ گیا ہے۔ گھر والوں نے سمجھا کہ یہ ذہنی مسئلہ ہے، لیکن جب اس کے ہاتھ پر نقش اور نیل پڑنے لگے تو وہ ڈر گئے۔ پھر اس نے ایک مولوی سے رابطہ کیا اور اسے رقیہ، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی تلاوت کا مشورہ ملا۔ 3 ہفتوں میں اس کا حال بہتر ہونے لگا۔ جن کا تعارف قرآنی نظر۔ قرآن کے مطابق جن ایک مختلف مخلوق ہیں جو آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ سورہ الحجر آیت 27۔ انسان کی طرح عقل اور ارادے رکھتے ہیں۔ کچھ جن مسلم ہوتے ہیں، کچھ کافر۔ وہ انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن انسان انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ سورہ الجن پوری سورہ اسی مخلوق پر ہے۔ اس میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے سنا ایک عجیب قرآن جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ جن قرآن سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور کچھ تو ایمان بھی لاتے ہیں۔ الکبوس جن کی ایک خاص قسم۔ اسلامک اسکالر رقیہ پریکٹیشنرز کے مطابق الکبوس ایک خاص ٹائپ کا جن ہے جو صرف نیند کے وقت انسان پر اثر کرتا ہے۔ سائنس اور اسلام۔ سلیپ پیرالسس کے دو رخ۔ سائنس اسے کہتی ہے ریم سلیپ ڈس آرڈر، سلیپ ہیلوسینیشن، برین باڈی ڈسکنیکٹ، نیروکولیپسی۔ لیکن اسلام کا نظریہ کہتا ہے جسم کی کمزوری کے وقت شیطان یا جن کا حملہ۔ نیند ایک ایسی حالت ہے جہاں روح کا تعلق دو دنیا سے ہوتا ہے۔ اس میں جن کا اثر ممکن ہے۔ جب سائنس کنفیوز ہوتی ہے، اسلام صاف جواب دیتا ہے: جب تم کسی شیطانی اثر کا شکار ہو تو اللہ کا ذکر کرو، وہ شفا دے گا۔ سورۃ فصیلت آیت نمبر 36۔ تحفظ کا اسلامی نظام۔ روزانہ کی چھوٹی سی روٹین سے آپ اپنے آپ کو الکبوس اور جنات سے بچا سکتے ہیں۔
نیند سے پہلے وضو کریں، آیت الکرسی، سورت اخلاص، فلق، ناس 3 مرتبہ پڑھیں، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 بار۔ دعا بسم کا اللہم اموت و احیا۔ گھر میں سورہ بقرہ ہر 3 دن میں پڑھنی چاہیے۔ گھر سے نفرت دور کرنے کا عمل، گھر میں فوٹوز، میوزک اور حرام چیزیں ہٹا دیں۔ روزانہ اذان اور قرآن کی تلاوت ہو، سورت البقرہ کا آڈیو چلائیں، لبان یا اسمت اسلامک انسینس چلائیں جنات دور کرنے کے لیے۔ کیا آپ سلیپ پیرالائسس سے بچ سکتے ہیں؟ بالکل، اگر آپ اپنی نیند کی روٹین ٹھیک کریں، ذکر اور دعا کا ماحول بنائیں، گھر میں صفائی اور طہارت کا خیال رکھیں، اللہ سے توکل اور مدد مانگیں تو القبوس آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ القبوس صرف بڑوں کو نہیں بچوں کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس کی علامات کیا ہیں؟ رات کو بچوں کا چیخنا، ڈرنا، اکیلے سونے سے گھبرانا، وجہ کے بغیر رو دینا، ہمیشہ کسی سے چپک کے سونا، بار بار ڈرنے والے خواب دیکھنا۔ بچوں کے تحفظ کے لیے بھی آپ ان کو سورت فلق، ناس پڑھ کر پھونکیں، بچوں کا نام لے کر آیت الکرسی پڑھیں، قرآن کی تلاوت چلائیں، بچوں کے روم میں کسی چیز کی تصویر نہ لٹکائیں۔ کبھی کبھی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے یا جن کا اثر۔ اگر صرف سٹریس یا انزائٹی ہے تو نفسیاتی مسئلہ ہے۔ اگر ساتھ میں جسم پر نشان ہیں، آوازیں، ہلنے سے مجبوری، شیطانی خواب، قرآن سن کر جسم میں ریاکشن، تو یہ روحانی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ بیسٹ اپروچ قرآنی رقیہ اور ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ عمل کریں۔ کیا سلیپ پیرالائسس جادو کی وجہ سے ہوتا ہے؟ اسلامک اسکالرز کے مطابق ہر سلیپ پیرالائسس جادو نہیں ہوتا، لیکن کئی کیس میں یہ جادو کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کسی پر تعویذ، کالا جادو یا حسد کی وجہ سے جن مسلط ہو جائیں تو وہ نیند کے وقت اٹیک کرتا ہے، یعنی القبوس بن کر۔ علامات اگر جادو والا کیس ہو: روز بروز ہیلتھ گرتی ہے، نیند کے وقت چیخنا، ڈرنا، قرآن سن کر گھبراہٹ، اچانک ڈپریشن، غصہ یا برے خیالات، تعویذ ملنا یا کسی کے دیکھتے ہی حالت بگڑنا۔ جادو اور جن کے اثر سے بچنے کا طریقہ: قرآنی رقیہ، دعا اور عمل۔ القبوس اور جنات کا اثر عورتوں پر زیادہ ہوتا ہے، خاص طور پر جب عورت ایموشنلی یا فزیکلی ویک ہو، پریگننسی کے دوران ہو، وضو اور پروٹیکشن کا عمل نہ کر رہی ہو۔ پریگننسی میں اٹیک کیوں ہوتا ہے؟ روح اور جسم دونوں کمزور ہوتے ہیں، ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے، شیطانی اثرات اس وقت زیادہ آسانی سے اثر ڈال سکتے ہیں۔ عورتوں کے لیے تحفظ: ہر وقت وضو میں رہنا، سورت مریم، سورت فلق اور سورت ناس روز پڑھنا، رات کو آیت الکرسی ضرور پڑھنا، تعویذ یا جادو سے بچنے کے لیے رقیہ واٹر روز استعمال کرنا۔ ڈرنا فطرت ہے، مگر شیطان کا نظام آپ کے ڈر سے مضبوط ہوتا ہے، اللہ کا نظام آپ کے یقین سے مضبوط ہوتا ہے۔ القبوس ایک پرانا دشمن ہے، مگر آپ کے پاس قرآن ہے، سنت ہے، رقیہ ہے، اللہ کی حفاظت کا وعدہ ہے۔ اگر آپ ہر رات کو ذکر، دعا اور پاکی کا راستہ اختیار کریں تو کوئی القبوس آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ وہ جو تمہاری نیند میں گھٹن لاتا ہے وہ صرف تمہارا ڈر نہیں، ایک جن بھی ہو سکتا ہے، مگر تمہارا اللہ، تمہارا قرآن، تمہارا ذکر اس پر بھاری ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔